أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ آج ہم ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے کتاب الفوائد کے ساتھ، اور اس کے مؤلف ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ، جو شاگرد ہیں اس امام کے جن کی کتاب ہم نے کل پڑھی، یعنی کہ العقیدۃ الواسطیہ کل ہم نے پڑھی تھی، اور اس کے مؤلف ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اور یہ امام آج والے ان کے شاگرد ہیں، بلکہ ان کے سب سے بڑے اور سب سے عظیم شاگرد ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے، جو فتح الباری کے کیا ہیں مؤلف ہیں، انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے دین کے لیے اور شرعی علوم کے لیے کچھ نہ کیا ہو سوائے اس کے کہ انہوں نے امت کو ابن القیم جیسا شخص دیا ہے، تو ان کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ حالانکہ ابن تیمیہ کی جہود اور محنتیں بہت زیادہ ہیں، اپنی مؤلفات ہیں، اپنی کتب ہیں، اور شاگرد بھی کوئی ایک نہیں کئی ایک ہیں، اور بلکہ جب سے ابن تیمیہ رحمہ اللہ آئے ہیں اس کے بعد انہی کے شاگرد چھائے ہوئے ہیں، انہی کی کتب چلتی ہیں، انہی کو پڑھا جاتا ہے، اور اگر ان کے مخالف ہیں تو ان کا ہدف اور ان کا مرکز بھی ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، یعنی کہ کچھ ابن تیمیہ سے محبت کرنے والے بن گئے، ابن تیمیہ سے ان کے شاگردوں سے کچھ ان سے دشمنی برتنے والے بن گئے، توجہ انہی کے اوپر ہے، یعنی کہ میدان انہی کے ہاتھ میں ہے۔ تو امام القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کتاب میں، کتاب الفوائد میں، کتاب الفوائد کا موضوع کیا ہے؟ یہ عربی گرامر کی کتاب ہے، یہ عقیدے کی کتاب ہے، یہ تفسیر کی کتاب ہے، یہ حدیث کی کتاب ہے۔ اس میں مختلف فوائد ہیں، کسی فائدے کا تعلق تفسیر سے ہوگا، کسی کا حدیث سے ہوگا، کسی کا عقیدہ سے ہوگا، اور کوئی عام فائدہ ہوگا۔ تو آج کے فائدے میں کیا کہہ رہے ہیں امام صاحب؟ کہتے ہیں الصبر علی الشہوۃ اسہل من الصبر علی ما توجبہ الشہوہ۔ یہ صفحہ نمبر ہے کتاب کا 202 کتاب کے اس ایڈیشن کے مطابق جس کی تحقیق کی ہے شیخ محمد عزیر شمس رحمہ اللہ نے۔ تو ہمارے امام کہہ رہے ہیں الصبر علی الشہوہ، شہوت پہ صبر کرنا۔ پہلے نمبر پہ شہوت سے کیا مراد ہے؟ شہوت سے مراد مرغوب چیزیں، وہ چیزیں جو انسان کو بہت پیاری لگتی ہیں، بہت اچھی لگتی ہیں، جن میں انسان کے لیے بڑی کشش ہے۔ مثال کے طور پہ عورت، مردوں کے لیے عورت میں بڑی کشش ہے، ایسے ہی اولاد، ہر مرد اولاد لینا چاہتا ہے، بلکہ بیٹے لینا چاہتا ہے، اور پھر سونے چاندی کے ڈھیر ہوں، اور کیا ہو انسان کے پاس گھوڑے اور مویشی ہوں، زرعی زمینیں ہوں، اور آج کی زبان میں آپ گھوڑوں کی جگہ پہ کہہ سکتے ہیں گاڑیاں۔ ہر آدمی پہلی گاڑی سے بہتر گاڑی خریدنا چاہتا ہے، پہلی گاڑی کے مقابلے میں وہ گاڑی لینا چاہتا ہے جو اب نئی مارکیٹ میں آئی ہے۔ تو ان تمام چیزوں میں انسان کے لیے کشش رکھ دی گئی ہے۔ ایسے ہی سگریٹ پینے میں، شراب پینے میں، جو پہلی چیزیں میں نے ذکر کی تھی ان کا تذکرہ تو قرآن میں آ گیا نا، کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، یہ سورہ آل عمران ہے، اور دیگر اس سے ملتی جلتی چیزیں جن میں انسان کے لیے کشش ہے، جن کو انسان حاصل کرنے کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور بھول جاتا ہے کہ ان چیزوں کو لینے میں نے جو طریقہ اختیار کیا وہ شرعی ہے یا غیر شرعی ہے، اور اگر وہ چیزیں حرام ہیں پھر تو بالکل ان کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ تو یہ سب چیزیں مرغوب چیزوں میں حلال چیزیں بھی داخل ہیں اور حرام چیزیں بھی۔ حرام چیزیں تو بالکل ممنوع ہیں،
اور حرام چیزیں اگر حلال طریقے سے حاصل کریں گے تو حلال ہیں، اور حرام طریقے سے حاصل کریں گے تو کیا ہو جائیں گی؟ حرام ہو جائیں گی۔ اور پھر حلال طریقے سے بھی اتنی مقدار میں حاصل کریں جتنی مقدار کی شریعت نے اجازت دی ہے، اس مقدار سے بڑھ کر نہیں۔ تو اب انسان کو کیا چاہیے کہ یہ مرغوب چیزیں ان کے معاملے میں کیا کرے؟ صبر کرے۔ یہاں صبر سے مراد کیا ہے؟ اجتناب کرنا، اپنے آپ کو روک کے رکھنا، ان سے دور رہنے کی کوشش کرنا۔ یہاں پہ الصبر علی الشہوہ، الصبر کے بعد لفظ علی آیا ہے۔ کیا آیا ہے؟ علی، جبکہ آنا چاہیے تھا عن۔ کیا آنا چاہیے تھا؟ عن۔ تو مجھے تھوڑا سا یہ عجیب لگا، تو میں نے جب اس کتاب کا دوسرا ایڈیشن دیکھا تو وہاں پہ عن ہی تھا، بلکہ کتاب کے محقق نے حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ جو اس کتاب کا اصل ہے اس میں عن ہی ہے۔ تو عن ہونے سے معنی اور مفہوم زیادہ واضح ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں الصبر علی الشہوہ، مرغوب چیزوں سے بچنا، اجتناب کرنا، اسہل، یہ زیادہ آسان ہے، من الصبر علی ما توجب الشہوۃ، ان نتائج پہ صبر کرنے سے جو نتائج یہ مرغوب چیزیں لے کر آتی ہیں، جن نتائج کا یہ مرغوب چیزیں سبب بنتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو بدکاری سے محفوظ رکھے۔ تو امام صاحب کہنا چاہتے ہیں کہ بدکاری سے بچنا، دور رہنا، اجتناب کرنا، یہ آسان ہے بدکاری کے نتائج کو بھگتنے سے، دنیاوی نتائج بھی اور اخروی نتائج بھی، دونوں طرح کے نتائج۔ تو کوئی بھی گناہ اسی طرح آپ لے لیں۔ تو پھر ایک دفعہ امام صاحب کی عبارت کو ذہن میں بٹھانے کی کوشش کریں، گویا کہ وہ ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ تو کہتا جی مجھ سے صبر نہیں ہوتا، لڑکیوں سے دوستی کے معاملے میں مجھ سے صبر نہیں ہوتا، موبائل میرے ہاتھ میں آ جائے تو فوراً نمبر مل جاتا ہے، میں میسج کیے بغیر رہ نہیں سکتا، میں اس لڑکی کے بغیر رہ نہیں سکتا، میں مرنے کے لیے تیار ہوں، میں جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ امام صاحب کہتے ہیں صبر کر، صبر کر۔ کہتے ہیں الصبر عن الشہوہ، مرغوب چیزوں سے اجتناب کرنا یہ آسان ہے ان نتائج پہ صبر کرنے کے مقابلے میں جن نتائج کو یہ مرغوب چیزیں لے کر آتی ہیں، جن کا سبب بنتی ہیں یہ مرغوب چیزیں۔ اب آگے اس کی وجہ بیان کرنے لگے ہیں، کہتے ہیں فَإِنَّهَا إِمَّا أَن تُوجِبَ أَلَمًا وَعُقُوبَةً، کیونکہ یہ مرغوب چیزیں یا تو سبب بنتی ہیں تکلیف کا اور سزا کا۔ کس کا سبب بنتی ہیں؟ تکلیف کا اور سزا کا۔ میں نے مثال دی تھی ابھی کس چیز کی؟ بدکاری کی۔ تو اس کا انجام کیا ہے؟ دنیا میں کیا انجام ہوگا؟ آخری عمر میں ایسے انسان کے پاس صحت نہیں رہتی، دنیا میں اسے سزا ملنا شروع ہو جاتی ہے، اعضاء کام نہیں کرتے۔ جب آپ اللہ نے جو آپ کو طاقت دی اس کا استعمال غلط جگہ پہ کریں گے تو پھر انجام یہی ہوگا۔ اور جب انسان کو یہ عادت پڑ جائے بدکاری کرنے کی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس سے صبر نہیں ہوتا۔ اگر یہی تعلق انسان قائم کرے اپنی وائف کے ساتھ جو اللہ نے اس کے لیے حلال کی ہے، تو انسان میں اعتدال رہتا ہے۔ انسان میں کیا رہتا ہے؟ اعتدال۔ لیکن دوسری عورت جو آپ کے لیے حلال نہیں ہے، شیطان اس کو آپ کے لیے خوشنما بناتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ موقع دوبارہ ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنی صحت کے لحاظ سے بھی اپنا بیڑا غرق کرتا ہے اور اخروی انجام کے لحاظ سے بھی اپنا بیڑا غرق کرتا ہے۔ یہاں پہ وہ حدیث اپنے ذہنوں میں لے آئیں، بخاری شریف کی حدیث ہے جسے روایت کرتے ہیں جناب سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز کے بعد سوال کیا کرتے تھے، کیا تم میں سے کسی نے آج رات کو خواب دیکھا ہے؟ تو صحابہ کرام بتاتے کہ جی میں نے خواب دیکھا ہے، تو پھر آپ اس کی تعبیر بیان کرتے، اس خواب کا درست مطلب بتاتے۔ تو ایک بار آپ نے ایسا ہی سوال کیا تو صحابہ کرام خاموش رہے، یعنی کہ کسی نے کوئی ایسا خواب نہیں دیکھا تھا۔ تو
تو آپ نے فرمایا لیکن میں نے آج رات خواب دیکھا ہے۔ خواب کیا دیکھا ہے کہ میرے پاس دو آنے والے آئے، مراد کون؟ فرشتے، اور مجھے ایک پاک سرزمین پہ لے گئے۔ وہاں پہ میں نے یہ منظر دیکھا، نمبر 2 یہ منظر دیکھا، نمبر 3 وہ منظر میں ذکر کرنے لگا ہوں ابھی۔ نمبر 3 میں نے کیا دیکھا کہ ایک گڑھا ہے تندور کی طرح، جس کا دہانہ تنگ ہے لیکن نچلا حصہ بہت وسیع اور کشادہ ہے۔ اس میں مرد و عورت، مرد بھی ہیں بہت سارے، عورتیں بھی بہت ساری، اور دونوں ننگے ہیں۔ نیچے ان کی آگ بڑک رہی ہے، آگ کے شعلے جب بلند ہوتے ہیں تو وہ بھی اوپر کو اٹھتے ہیں، جہنم سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر آگ کا شعلہ ہلکا ہوتا ہے، پھر نیچے جاتے ہیں، پھر آگ کے شعلے بڑکتے ہیں، پھر اوپر اٹھتے ہیں۔ تو یہ انہیں سزا ہوتی رہے گی، ملتی رہے گی، اور اس سزا سے مراد کون سی سزا ہے؟ یہ عذاب قبر ہے، یہ برزخ کا عذاب ہے۔ لو جی بند ہو گیا، یہ بند ہوا ہے، یہ میرا چل رہا ہے، پھر آپ کا بند ہو گیا ہے۔ آپ اپنا موبائل یہاں قریب رکھ دیں، شاید اس سے کوئی فرق پڑ جائے۔ ابھی آیا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ آپ نے فرشتوں سے سوال کیا مجھے بتاؤ یہ کون ہیں جو بے لباس ہیں اور آگ کے اس گڑھے میں ہیں اور آگ کے شعلے انہیں جلا رہے ہیں۔ تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بدکاری کا ارتکاب کیا کرتے تھے۔ اب بدکاری کرنے میں جو ناجائز مزہ اڑایا گیا، مزہ لیا گیا، اس کے اوپر کتنے منٹ لگے ہوں گے، اور سزا کتنی دردناک اور کتنی طویل ہے۔ تو امام صاحب فرما رہے ہیں کہ مرغوب چیزوں سے بچنا، دور رہنا یہ آسان ہے مرغوب چیزوں کو اختیار کر کے ان کے نتائج بھگتنے کے مقابلے میں۔ کیوں؟ کیونکہ یا تو یہ مرغوب چیزیں سبب بنیں گی کسی تکلیف کا اور کسی سزا کا، وَإِمَّا أَن تَقْطَعَ لَذَّةً أَكْمَلَ مِنْهَا، اور یا یہ مرغوب چیزیں دور کر دیں گی اس لذت کو، کاٹ دیں گی اس لذت کو، اکمل منہا جو اس مرغوب چیزوں کی لذت سے کہیں زیادہ باکمال لذت ہے۔ یہاں پہ میں آپ کے سامنے حدیث رکھنا چاہوں گا، میں نے نوٹ کی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے 4779 4779۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں، وہ مزے تیار کیے ہیں، وہ لذتیں تیار کی ہیں، وہ سعادتیں تیار کی ہیں جو آج تک کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہیں، جو کسی کان نے سنی نہیں ہے، جن کا کسی انسانی دل نے کبھی تصور بھی نہیں کیا، انسان کے دل میں تصور بھی نہیں آ سکتا۔ یہ وہ نعمتیں اور لذتیں ہیں جو آپ کی منتظر ہیں، جنت کی حوریں آپ کی منتظر ہیں، لیکن یہ گناہ، یہ مرغوب چیزیں آپ کو ان عظیم لذتوں سے محروم کر سکتی ہیں۔ امام صاحب کہہ رہے ہیں وَإِمَّا، اور یا تو یہ مرغوب چیزیں اِمَّا أَن تَقْطَعَ لَذَّةً، یا یہ اس لذت کو منقطع کر دینے والی ہیں، کاٹ دینے والی ہیں، ان میں رکاوٹ بن جانے والی ہیں، اکمل منہا جو ان مرغوب چیزوں سے کہیں زیادہ باکمال ہیں۔ کہاں کسی ایسی لڑکی کا چہرہ دیکھ کے مزہ لینا جو آپ کے لیے حلال نہیں ہے، اور کہاں جنت میں اللہ کا چہرہ دیکھنا، اس کی لذت، کوئی ہے مقابلہ آپس میں؟
تو امام صاحب پھر جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں نا. کہتے ہیں وَإِمَّا أَن تُضَيِّعَ وَقْتًا إِضَاعَتُهُ حَسْرَةٌ وَنَدَامَةٌ، اور یا یہ مرغوب چیزیں اس وقت کو ضائع کریں گی جسے ضائع کرنا پچھتاوے کا سبب بنے گا، پشیمانی کا سبب بنے گا، حسرت کا باعث بنے گا. جب سوال ہوگا، ابو برزہ سلمی کی حدیث ہے، ترمذی شریف کی حدیث، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا تو حرکت نہیں کر سکے گا، ہل نہیں سکے گا، جا نہیں سکے گا جب تک کہ اس سے چند سوالات نہ کر لیے جائیں. ان میں سے ایک سوال یہ ہوگا تجھے عمر دی تھی بتا کہاں گزاری؟ یہ 60 سال کی عمر دی تھی، 70 سال کی عمر دی تھی، 40 سال کی عمر دی تھی، کہاں گزاری تھی؟ میرے وہ بیٹے، میرے وہ بھائی، میرے وہ دوست سوچیں جن کا دن کا اکثر حصہ خطرناک ماحول میں گزرتا ہے، کسی گندی ترین یونیورسٹی میں گزرتا ہے جہاں بے حیائی ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، جہاں دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے، داڑھی کا مذاق اڑایا جاتا ہے. کیا جواب دیں گے کہاں وقت گزارا تھا میں نے؟ ایسے ہی وہ نوجوان، وہ بیٹے میرے، وہ میری بیٹیاں جن کا وقت گزرتا ہے غیر لڑکے کے ساتھ گفتگو کرنے میں، غیر لڑکی کے ساتھ گفتگو کرنے میں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے، کیا جواب دیں گے جب سوال ہوگا تجھے عمر دی تھی کہاں گزاری تھی؟ یہ وقت امانت ہے. کوئی یہ نہ سمجھے میری مرضی میں جہاں مرضی وقت گزاروں، میرا وقت میری مرضی، میرا جسم میری مرضی. نہیں نہیں نہیں، میرا مال میری مرضی بالکل نہیں. ہر چیز اللہ کی دی ہوئی اور مرضی بھی اللہ کی چلے گی. وَإِمَّا أَن تَسْلِمَ عِرْضًا تَوْفِيرُهُ أَنْفَعُ لِلْعَبْدِ مِنْ سَلْمِهِ، یا مرغوب چیزیں کیا کرتی ہیں؟ وَإِمَّا أَن تَسْلِمَ عِرْضًا، یا یہ کم کر دیتی ہیں. عرضاً کس کو؟ عزت کو. یہ مرغوب چیزیں کیا کر دیتی ہیں؟ عزت کو کم کر دیتی ہیں. جس عزت کو بچانا، جس عزت کو بڑھانا بندے کے لیے زیادہ مفید ہے اس عزت کو کم کر دینے سے. یہ مرغوب چیزیں انسان کی عزت میں بھی کمی کا باعث بنتی ہیں. دنیا میں آپ لوگوں کی نگاہوں میں گر جائیں گے ایسی حرکتیں کرتے ہوئے. کوئی شراب پی رہا ہے، اس کو کسی نے دیکھ لیا تو کیا اس کی عزت کرے گا؟ اس کی نگاہوں میں گر جائے گا. بلکہ میں آپ کو بتاؤں، ابھی کوئی شاید مہینہ نہیں ہوا ہوگا، میں کسی شہر میں جا رہا تھا، میرا وہاں پہ درس تھا، سفر تھا کوئی 5-6 گھنٹے کا. تو اچھی بات تھی، وہ راستے میں رکی تو میں نے ایک صاحب کو دیکھا جن کے کلپ میں کئی دیکھ چکا ہوں. اچھے خطیب ہیں، باقاعدہ انہوں نے دین کا علم لیا یا نہیں لیا مجھے نہیں پتا، لیکن کیا اچھے خطیب ہیں اور ان کی گفتگو بڑی مؤثر ہوتی ہے. اور کسی نہ کسی ٹی وی چینل پہ بھی وہ آتے ہیں، چاہے وہ ٹی وی چینل عام سا ہو یا ہلکا سا ہو، مجھے نہیں پتا اس کا معیار کیا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اس سے پہلے نہ انہوں نے مجھے دیکھا ہوگا نہ میں نے ان کو دیکھا، اور وہ مجھے اس موقع پہ پہچان پائے یا نہیں پہچان پائے میں نہیں جانتا، لیکن ایک دفعہ انہوں نے بھی مجھے دیکھا. لیکن میں کیا دیکھتا ہوں، میں نیچے گیا اور جب واپس آیا تو وہ اتر رہے تھے، تھوڑی دیر بعد دیکھا سگریٹ پی رہے ہیں. اب میں سوچوں میں پڑ گیا کہ کیا یہ وہی شخص ہے یا اس کا بھائی ہے. لیکن بہرحال میری عقل تو یہی کہتی ہے کہ وہی شخص ہے، وہی شخص ہے. تو اب دیکھیں کیا اس کی عزت میری نگاہوں میں کیا پہلے جیسی عزت رہی؟ حالانکہ یہ صرف ایک سگریٹ ہے، سگریٹ بھی جرم ہے. صحیح بات یہ کہ سگریٹ پینا حرام ہے، صحیح قول صحیح فتویٰ کیا کہ سگریٹ پینا کیا ہے؟ حرام ہے. لیکن اسی طرح اگر کوئی کسی غیر لڑکی کے ساتھ چل پھر رہا ہو تو اپنے باپ کی نگاہ میں اس کی کیا عزت رہے گی، اپنے بھائیوں کی نگاہ میں اس کی کیا عزت رہے گی، اپنی والدہ کی نگاہ میں اس کی کیا عزت رہے گی؟ ایسا کوئی جرم آپ لے لیں تو آپ کو وہ جرم کرتا ہوا کوئی دیکھ لے تو آپ کی عزت میں کمی آئے گی، آپ اس کی نگاہوں میں گر جائیں گے.
تو کہتے ہیں وَإِمَّا أَن تَسْلِمَ عِرْضًا، اور یا یہ مرغوب چیزیں اس عزت کو کم کر دیتی ہیں جس عزت کو بڑھانا بندے کے لیے زیادہ مفید ہے اس کو کم کرنے سے۔ وَإِمَّا أَن تُذْهِبَ مَالًا بَقَاؤُهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ذَهَابِهِ، یا کیا ہوگا کہ یہ مرغوب چیزیں اس مال کو لے جائیں گی، ختم کر دیں گی جس مال کا برقرار رہنا، موجود رہنا بہتر ہے اس کے چلے جانے سے۔ شراب پئیں گے تو اس کے اوپر پیسہ تو لگے گا نا، سگریٹ پئیں گے اس کے اوپر بھی پیسہ لگے گا، بدکاری کریں گے تو اس کے اوپر بھی پیسہ ٹھیک ٹھاک لگے گا۔ تو اب آپ تو سمجھتے ہوں گے کہ میرا مال میری مرضی، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ آپ کے مال کے بارے میں بھی سوال ہوگا، مال دیا تھا کہاں خرچ کیا تھا؟ اسی حدیث میں، ابو بردہ سلمی والی حدیث میں، کہ بندہ رب کے سامنے کھڑا ہوگا، حرکت نہیں کر سکے گا، ہل نہیں سکے گا جب تک کہ سوال کا جواب نہیں دے گا کہ تجھے مال دیا تھا کہاں خرچ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، مال کو غلط جگہ پہ استعمال کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، شیطان کے بھائی۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ تو ہم اگر اللہ کے دیے ہوئے مال کو غلط جگہ پہ استعمال کرتے ہیں، سگریٹ خریدنے میں، شراب خریدنے میں، بدکاری کرنے میں اور اس قسم کے غلط امور میں، تو پھر اس مال کو ہم ضائع کر رہے ہیں اور اس مال کے بارے میں روز قیامت سوال ہوگا۔ وَإِمَّا أَن تَضَعَ قَدْرًا وَجَاهًا قِيَامُهُ خَيْرٌ مِّن وَضْعِهِ، اور یا پھر یہ مرغوب چیزیں اس مقام و مرتبہ کو گرا دیں گی، اس مقام و مرتبہ کو کم کر دیں گی جس مقام و مرتبہ کا برقرار رہنا، قائم رہنا بہتر ہے، من وضعہ، اس مقام و مرتبہ کے کم ہو جانے سے، گر جانے سے۔ اب میں آپ کو وہ مثال دوں گا جس مثال کو اسلام کے ساتھ ساتھ آپ کا معاشرہ بھی مانتا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے نے بدکاری کے گناہ کو تو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ بدکاری کو تب گناہ سمجھا جا رہا ہے جب زبردستی کی جائے۔ لڑکی کہے گی جی میرے ساتھ زبردستی کی لڑکے نے، پھر اس کو گناہ سمجھا جا رہا ہے۔ اگر دونوں راضی ہیں تو اس کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اور جو ہماری نوجوان جدید ترین یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، آہستہ آہستہ ان کی بھی یہی سوچ بن جاتی ہے۔ انسان اپنے ماحول سے متاثر ہوتا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس ماحول میں رہا اور بالکل متاثر نہیں ہوا، یہ آپ نہیں کہہ سکتے۔ انسان متاثر ہوتا ہے، گناہ کی سنگینی اس کی نگاہوں میں کم ہو جاتی ہے، گناہ کی شدت اس کی نگاہوں میں ہلکی ہو جاتی ہے۔ اب کیا ہے، میں مثال دینے لگا تھا وہ جو اس کو ہمارا معاشرہ بھی قبول کرتا ہے، جی کوئی رشوت لیتا ہوا پکڑا جائے تو اس کو ہمارا معاشرہ بھی کیا کہتا ہے، جی چور، ڈاکو، اس قسم کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو اب رشوت لینا یہ کیا ہو گیا، یہ مرغوب چیز ہو گئی، جن کے انسان کا دل چاہتا ہے میں مال کماؤں جہاں سے بھی آئی، کیونکہ میں نے اپنی اولاد کے لیے بہترین سوسائٹی میں گھر لینا ہے، میں نے اپنی اولاد کو بہترین یونیورسٹیوں میں پڑھانا ہے، ان کی فیسیں میں نے اکٹھی کرنی ہیں، ہوں میں معمولی سا ملازم، معمولی سی جاب ہے میری، لیکن خواب میرے بہت بڑے ہیں۔ میں چاہتا کیا ہوں کہ میرے بچے وہاں پڑھیں جہاں وزیر اعظم کے بچے پڑھتے ہیں، جہاں پہ منسٹروں کے بچے پڑھتے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے حرام طریقے سے مال کمانا ہوگا۔ تو اب اگر آپ کو کوئی رشوت لیتا ہوا دیکھ لے تو آپ کی عزت اس کی نگاہوں میں کیا ہو جائے گی، کم ہو جائے گی، آپ کا مقام و مرتبہ پہلے والا نہیں رہے گا، یہ وہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ۔ وَإِمَّا أَن تَسْلُبَ نِعْمَةً بَقَاؤُهَا أَلَذُّ وَأَطْيَبُ مِنْ قَضَاءِ الشَّهْوَةِ، یا یہ مرغوب چیزیں اس نعمت کو چھین لیں گی، اس نعمت کو چھین لینے کا سبب بن جائیں گی جن نعمتوں کا رہنا اس مرغوب
چیز کو حاصل کرنے کے مقابلے میں زیادہ عمدہ ہے، زیادہ بہتر ہے، زیادہ لذت کا باعث ہے۔ یعنی کہ جب آپ یہ مرغوب چیزیں ناجائز طریقے سے حاصل کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے کئی نعمتیں چھین لے گا۔ ہو سکتا ہے عبادت کی کوئی نعمت اللہ چھین لے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ذکر کرنے کی نعمت کو چھین لے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تلاوت کرنے کی نعمت کو چھین لے۔ غور کیجئے گا ان لوگوں کے اوپر جو 8 گھنٹے موبائل استعمال کرتے ہیں غلط جگہ پہ، کیا ان کا پھر دل چاہتا ہے کہ ہم تلاوت کریں؟ تلاوت کریں تو کیا ان کو مزہ آتا ہے تلاوت کرنے میں؟ مسجد جانے کو دل چاہتا ہے، چلے جائیں تو کیا مسجد میں دل لگتا ہے؟ نہیں لگتا۔ اللہ نے وہ نعمت چھین لی ہے۔ تلاوت کرنے میں جو مزہ آیا کرتا تھا، جو لذت آیا کرتی تھی، نماز پڑھنے میں، سجدہ کرنے میں جو سعادت انسان محسوس کرتا تھا، وہ سارے احساسات ختم ہو چکے۔ یہ نعمت ہی اللہ نے چھین لی ہے۔ وَإِمَّا أَن تُطَرِّقَ لِوَضِيعٍ إِلَيْكَ طَرِيقًا لَمْ يَكُنْ يَجِدُهَا قَبْلَ ذَلِكَ، یا یہ مرغوب چیزیں کسی کمینے کو آپ کے پاس لانے کا، آپ کی طرف راستہ دینے کا سبب بن جائیں گی۔ ان مرغوب چیزوں کی وجہ سے راستہ ہموار ہو جائے گا آپ کے پاس آنے کا اس کمینے کے لیے جس کو پہلے راستہ نہیں مل رہا تھا۔ فَإِمَّا أَن تُطَلِّقَ، یا یہ مرغوب چیزیں راستہ بنا دیں گی، راستہ ہموار کر دیں گی، لِوَضِيعٍ، کسی کمینے کے لیے، إِلَيْكَ طَرِيقًا، آپ کی طرف آنے کا راستہ، لَمْ يَكُنْ يَجِدُهَا قَبْلَ ذَلِكَ، وہ اس راستے کو پہلے نہیں پا رہا تھا، یہ راستہ پہلے اس کو نہیں مل رہا تھا۔ کتنے شریف لوگ ہیں جب کسی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں تو پھر کوئی نہ کوئی کمینہ ان کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے، ان کی کمزوری کو پکڑ لیتا ہے، ان کو بلیک میل کرتا ہے، ان کو غلط استعمال کرتا ہے پھر، جبکہ اس سے پہلے اس کو اس بدماش کا کوئی ڈر نہیں تھا، کیونکہ یہ سمجھتا تھا کہ میں ایک اچھی زندگی گزار رہا ہوں، میں 2 نمبر آدمی ہوں نہیں، میں کسی جرائم کا ارتکاب کرنے والا نہیں ہوں۔ لیکن جو ہی یہ غلط کام کریں گے، بدکاری کا ارتکاب، شراب پینا، سگریٹ پینا، نشہ کرنا، اس قسم کی 2 نمبریاں کریں گے تو اب آپ کے اوپر کوئی نہ کوئی کمینہ، کوئی نہ کوئی بدماش مسلط ہو جائے گا۔ اور کوئی اور نہ صحیح، ہمارے ماحول کے لحاظ سے آپ پولیس کی مثال دے سکتے ہیں، پولیس والے ان کا آپ کے اوپر کنٹرول ہو جائے گا، آپ ان کے ہاتھوں میں کھلونا بن کر استعمال ہوں گے۔ آپ دیکھیے امام قیم رحمہ اللہ کتنی گہری باتیں کر رہے ہیں۔ وَإِمَّا أَن تَدْرِبَ هَمًّا وَغَمًّا وَحُزْنًا وَخَوْفًا لَا يُقَارِبُ لَذَّةَ الشَّهْوَةِ، یا یہ مرغوب چیزیں کوئی ایسی ٹینشن لے کر آئیں گی، ایسا غم لے کر آئیں گی، ایسا خوف لے کر آئیں گی جو مرغوب چیز کو پانے کی لذت کے قریب بھی نہیں ہوگا۔ یعنی کہ مرغوب چیز تو آپ نے پا لی، لیکن اس کو پانے میں جو آپ کو لذت ملی، یہ لذت کچھ بھی نہیں ہے اس غم کے مقابلے میں، اس ٹینشن کے مقابلے میں جس کا اب آپ کو سامنا کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پہ جی، آپ کا کوئی دشمن تھا محلے میں، آپ نے کہا جی میں نے اس کو قتل کرنا ہے۔ اب قتل کرتے ہوئے آپ کو بڑا مزہ آیا کہ میں نے اس کو ٹھکانے لگا دیا، میں نے اگلے پیچھے سارے بدلے لے لیے ہیں۔ یہ لذت آپ کو ملی کتنی دیر کے لیے؟ 5 منٹ کے لیے، گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، اس کے بعد پوری زندگی چھپنے چھپانے میں گزرے گی۔ ہو سکتا ہے آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو محلہ اپنا چھوڑنا پڑے، اپنا گاؤں چھوڑنا پڑے، اپنا شہر چھوڑنا پڑے۔ اب آپ کی عورتیں ذلیل ہو رہی ہیں، رسوا ہو رہی ہیں۔ آپ نے قتل کیا تھا اس کو کس لیے؟ عزت پانے کے لیے، جبکہ آپ کی عورتیں رسوا ہو رہی ہیں۔ اب آپ جیل کے اندر ہیں، آپ پولیس کے پاس ہیں،
اور آپ کی عورتوں کو وکیلوں کے پاس جانا پڑتا ہے، غیر مردوں کے ساتھ جانا پڑتا ہے، عدالتوں کورٹ میں جانا پڑتا ہے، تو حاصل کیا ہوا؟ ٹینشن، غم، خوف کہ پتہ نہیں کب میرے بیٹے کو قتل کر دے میرے دشمن، کب میری بیوی کے ساتھ آ کے گھر میں کوئی غلط کام کر جائے، خطرے ہی خطرے ہیں۔ وَإِمَّا أَن تُنْسِيَ عِلْمًا ذِكْرُهُ أَلَذُّ مِن نَيْلِ الشَّهْوَةِ، اور یا یہ مرغوب چیزیں اس علم کو بلا دیں گی جس علم کا یاد رہنا اس مرغوب چیز کو حاصل کرنے سے زیادہ لذیذ ہوا کرتا ہے۔ علم کا ایک اپنی لذت ہے، علم کا ایک اپنا لطف ہے، علم لینا، علمی مجالس میں بیٹھنا، کتابیں پڑھنا، اس کا ایک اپنا مزہ ہے۔ لیکن جب آپ ان مرغوب چیزوں کو اختیار کریں گے جو حرام ہیں، یا حلال مرغوب چیزوں کو غلط طریقے سے، حرام طریقے سے اختیار کریں گے، تو پھر کیا سزا ملے گی آپ کو؟ علم آپ سے چھین لیا جائے گا، علم آپ کا کم کر دیا جائے گا۔ پھر آپ کہیں گے کہ میں یاد تو کرتا ہوں قرآن کریم لیکن بھول جاتا ہے، میں احادیث یاد کرتا ہوں لیکن بہت جلدی بھول جاتی ہیں، یہ کتاب میں نے پڑھی تھی، یہ سارے مسائل میں نے سیکھے تھے لیکن بڑی جلدی بھول جاتا ہوں۔ تو پھر یہاں پہ وہ شعر یاد آ جائے گا کہ شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی لأن العلم نور ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔ ایک بڑے امام کہہ رہے ہیں، مشہور یہ ہے کہ کون سے امام کہہ رہے ہیں؟ امام شافعی، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ کوئی امام ہے، ان کا کہنا ہے کہ میں نے اپنے استاد وکیع بن جراح الرؤاسی محدث سے گفتگو کی اور میں نے شکوہ کیا کہ میرا حافظہ کو اچھا نہیں ہے، بڑی جلدی بھول جاتا ہوں۔ تو انہوں نے میری رہنمائی کی اور مجھے کہا کہ اگر چاہتے ہو کہ علم تمہارے پاس رہے، قرآن کریم تمہارے دل میں رہے، احادیث رہیں، تو پھر گناہ چھوڑ دو۔ کیا کرو؟ گناہ چھوڑ دو، کیونکہ علم جو ہے یہ نور ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ کی روشنی ہے، اور اللہ کا نور کسی نافرمان کو نہیں ملا کرتا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ نے کئی دفعہ کہا ہے کہ میں فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہدایت کیا ہوتی ہے؟ علم ہی تو ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انفال میں، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو متقی بن کر دکھاؤ۔ متقی کون ہوتا ہے؟ جو گناہوں سے بچنے والا ہو، کفر و شرک سے، کبیرہ گناہوں سے، سود سے، بدکاری سے، یتیموں کا مال لوٹنے سے، کسی کو قتل کرنے سے، جادو کرنے سے، اور لوگوں کے اوپر تہمتیں لگانے سے۔ فرمایا متقی بن کر تم دکھاؤ، اللہ کیا کرے گا؟ اللہ تمہیں فرقان دے گا۔ اللہ تمہیں کیا دے گا؟ فرقان کا مطلب کیا؟ حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت، خیر اور شر میں فرق کرنے کی صلاحیت، درست مسلک کون سا ہے، حق مسلک کون سا ہے، اور باطل مسالک اور مذاہب کون سے ہیں، ان میں فرق کرنے کی صلاحیت۔ یہی تو علم ہے، اور یہی اصلی علم ہے۔ اصلی علم یہ نہیں ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ اس مسئلے میں علماء کرام کے کتنے اقوال ہیں، اصلی علم یہ ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ ان اقوال میں سے درست قول کون سا ہے۔ اصلی علم یہ نہیں کہ آپ کو پتا ہو 73 فرقے کون کون سے ہیں، اصلی علم یہ ہے کہ آپ کو 73 فرقوں میں سے صحیح فرقہ کون سا ہے یہ پتا ہو۔ تو یہ سب کچھ ملتا ہے جب انسان گناہوں سے دور رہے، ورنہ جو علم لیا ہے وہ بھی بھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو امام صاحب کہہ رہے ہیں وَإِمَّا أَن تُنْسِيَ عِلْمًا، یا پھر یہ مرغوب چیزیں اس علم کو بلا دیتی ہیں، ذکرہ جس کا یاد رہنا، الذ زیادہ لذت والا ہے، من نیل الشہوتی کسی مرغوب چیز کو حاصل کر لینے کے مقابلے میں۔ وَإِمَّا أَن تُشَمِّتَ عَدُوًّا وَتُحْزِنَ وَلِيًّا، اور یا یہ مرغوب چیزیں کسی دشمن کو خوش کر دیتی ہیں اور کسی دوست کو غم میں ڈال دیتی ہیں۔ کس کا دشمن؟ آپ کا دشمن۔ کس کا دوست؟ آپ کا۔ یعنی کہ اگر ان مرغوب
چیزوں میں سے جو حرام چیزیں ہیں آپ ان کو حاصل کریں گے، یا مرغوب چیزوں میں سے جو حلال ہیں انہیں غلط طریقے سے حاصل کریں گے، تو آپ پہ آپ کے دشمنوں کو ہنسنے کا موقع ملے گا، خوش ہونے کا موقع ملے گا، ناچنے کا موقع ملے گا، بنگلہ ڈالنے کا موقع ملے گا۔ لو جی آج ہمارا دشمن جیل میں چلا گیا، اور آج ہمارے دشمن کو سولی کے تختے پہ لٹکا دیا گیا، آج ہمارے دشمن کو جیل میں ڈال دیا گیا، آج پولیس نے اس کی ایسی کی تیسی کر دی، اور آپ کے دوست، آپ کے والد صاحب، آپ کی والدہ، آپ کے بہن بھائی، آپ کے چاہنے والے، وہ کیا ہوں گے؟ وہ پریشان ہوں گے۔ غلط کاموں کا غلط انجام، مثال کے طور پہ مال مرغوب چیز ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے اگر کسی نے چوری کی ہے تو کہاں جائے گا؟ جیل میں جائے گا، اور اگر شرعی عدالتیں ہیں تو ہو سکتا ہے ہاتھ بھی کٹ جائے۔ اب دشمن کیا ہوں گے؟ خوش ہوں گے، اور اپنے کیا ہوں گے؟ پریشان ہوں گے۔ ماں جب بھی دیکھے گی اس ہاتھ کو، وہ تو بیچاری جن کے ہو سکتا ہے دیکھ دیکھ کے ویسے ہی پاگل ہو جائے۔ وَإِمَّا أَن تَقْطَعَ الطَّرِيقَ عَلَى نِعْمَةٍ مُقْبِلَةٍ، اور یا یہ مرغوب چیزیں آنے والی کسی نعمت کا راستہ کاٹ ڈالیں گی۔ کوئی نعمت آپ کے پاس آنے والی تھی، کوئی نعمت آپ کو ملنے والی تھی، لیکن یہ مرغوب چیزیں اس نعمت کے آنے کے راستے پہ بیٹھ گئیں، رکاوٹ بن کے بیٹھ گئیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گناہ کئی نعمتوں کو ملنے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نا، لوگ سوال کرتے ہیں، بہت سوال کرتے ہیں، جی میرا بیٹا جہاں بھی جاتا ہے جاب کے لیے اپلائی کرتا ہے، ہر جگہ سے ناکام آ رہا ہے، کہیں پہ کام نہیں بن رہا، بیٹے کا یہ ہو رہا ہے، اور بیٹی کے بھی رشتے کہیں پہ نہیں ہوتے، کئی لوگ آتے ہیں رشتہ دیکھ کے چلے جاتے ہیں، یعنی کہ ایک کے بعد دوسری پریشانی، تیسری پریشانی، چوتھی پریشانی۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ ہو سکتا ہے آپ کے گناہ، ہو سکتا ہے آپ کے بیٹے کے گناہ، ہو سکتا ہے آپ کے گناہ، کیونکہ بیٹے کی تکلیف کس کی تکلیف ہے؟ باپ کی۔ تو گویا کہ آپ کے گناہ کی آپ کو سزا یہ مل رہی ہے کہ آپ کے بیٹے کو جواب نہیں مل رہی، اور ہو سکتا ہے خود بیٹا آپ کا مجرم ہو، وہ بھی ہو سکتا ہے، خود آپ کی بیٹی بھی مجرم ہو، پورا گھر ہو سکتا ہے فجر کی نماز کے ٹائم کیا ہو، سانڈ سوئے ہوئے ہیں، سب 18 سال کے لڑکے، 20 سال کے لڑکے، فجر کی نماز میں حاضر ہونا چاہیے مسجد میں، سوئے ہوئے ہیں۔ نوست گھر میں نہیں آئے گی تو اور کیا آئے گا؟ یہ ہوتی ہے نوست۔ اور ہم کہتے ہیں جی منحوس کون ہے؟ جی ہماری بہو جو آئی ہے، اور بہو منحوس نہیں ہے، آپ سارے مل ملا کے منحوس ہیں جو نماز نہیں پڑھتے فجر کی جماعت کے ساتھ، سورج نکلنے کے بعد اٹھتے ہیں، آفس ٹائم پہ اٹھتے ہیں، اور جناب منہ دھو کے جناب چھلانگیں لگاتے ہوئے جا رہے ہیں اسکول کالج میں، آفس میں فجر کی نماز کا کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ مرغوب چیز کیا حاصل کی گئی؟ نیند۔ تو کہتے ہیں کہ یا یہ مرغوب چیزیں آنے والی کسی نعمت کے راستے میں رکاوٹ بن کے بیٹھ جاتی ہیں۔ وَإِمَّا أَن تُحْدِثَ عَيْبًا يَبْقَى صِفَةً لَا تَزُولُ، اور یا یہ مرغوب چیزیں کوئی ایسا عیب پیدا کر دیتی ہیں، جو عیب ایسا وصف بن جاتا ہے جو زائل نہیں ہوتا۔ آسان لفظوں میں سمجھاؤں تو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، بد سے بدنام برا، کیا کہتے ہیں، بد سے، یعنی کہ ان جرائم کی وجہ سے آپ اتنے بدنام ہو جائیں گے کہ پھر توبہ کرنے کے باوجود وہ بدنامی قائم رہے گی، وہ بدنامی لوگوں کے ہاں ختم نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں وَإِمَّا أَن تُحْدِثَ عَيْبًا، یا یہ مرغوب چیزیں کو ایسا عیب پیدا کر دیں گی، آپ کو معیوب بنا دیں گی، آپ کے اوپر داغ لگا دیں گی، دھبا لگا دیں گی، تو یا یہ ایسا عیب پیدا کر دیں گی جو رہے گا ایسا وصف بن کر، ایسا لقب بن کر کہ لا تزول، وہ زائل نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا۔ فَإِنَّ الْأَعْمَالَ تُورِثُ الصِّفَاتِ وَالْأَخْلَاقِ، کیونکہ اعمال سبب بنتے ہیں اوصاف کا بھی، اخلاق کا بھی، یعنی کہ جو برے اعمال ہیں وہ سبب بنتے ہیں برے اوصاف کا، برا لقب مل جاتا ہے انسان کو، اور ایسے برے اخلاق کا بھی وہ سبب بنتے ہیں۔
تو یہ امام صاحب کی بڑی عظیم نصیحت، بڑا عظیم فائدہ ان کی طرف سے۔ اب ہم یہاں سے منتقل ہوتے ہیں اگلے فائدے کی طرف۔ مجھے امید ہے کہ یہ گفتگو سننے کے بعد میرے سمیت ہر ایک میں یہ احساس پیدا ہوا ہوگا کہ ہمیں حرام کاموں سے بچنا چاہیے، کبیرہ گناہوں سے دور رہنا چاہیے، اور حلال چیزوں کو بھی غلط طریقے سے حاصل کرنے سے بچنا چاہیے۔ اب امام صاحب ہمیں بتانے لگے ہیں کہ راہ اعتدال ہر معاملے میں بڑی اچھی ہوتی ہے۔ کیا اچھی ہوتی ہے؟ راہ اعتدال۔ کہتے ہیں لِلْأَخْلَاقِ حد متى جاوزته صارت عدوانا ومتى قصرت عنه كان نقصا ومہانا۔ اخلاق کی ایک حد ہوتی ہے، اخلاق کی ایک حد ہوتی ہے۔ جب اخلاق اس حد کو کراس کر لے تو پھر وہ ظلم و زیادتی بن جائے گا، اور جب اس حد سے پیچھے رہے تو پھر وہ نقص ہوگا اور رسوائی ہوگا۔ یہ آپ سمجھ لیں کہ آج کے اس درس کا، اس فائدے کا جو بھی ہم پڑھنے لگے ہیں، یہ عنوان ہے، سمجھیں، یہ ہیڈ لائن ہے۔ آگے اس کی مزید وضاحت کرنے لگے ہیں جس سے معاملہ آپ کے لیے واضح ہو جائے گا۔ کہتے ہیں فَضِلْ غضب حد، چنانچہ غضب کی، غصے کی بھی ایک حد ہوتی ہے، غضب کی ایک حد ہوتی ہے۔ وَهُوَ الشَّجَاعَةُ الْمَحْمُودَةُ وَالْأَنَفَةُ مِنَ الرَّذَائِلِ وَالنَّقَائِصِ، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے قابل تعریف بہادری۔ وہ کیا ہے؟ قابل تعریف بہادری۔ والانفہ، اور ناپسند کرنا۔ الرذائل، رذیلت ان کی جمع ہے، برائیوں کو، کمینی حرکتوں کو، گھٹیا حرکتوں کو، والنقائص، اور خامیوں کو، عیوب کو۔ وہذا کمالہ، اور یہ اس کا کمال ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کو غصہ آتا ہے کس پہ؟ کمینی حرکتوں پہ، گھٹیا حرکتوں پہ، عیوب پہ، نقائص پہ، تو یہ اچھی چیز ہے، یہ غصہ اچھی چیز ہے، اس پہ آنا چاہیے۔ فَإِذَا جَاوَزَ حَدَّهُ، لیکن جب غصہ اپنی حد کو کراس کر جائے، تَعَدَّى صَاحِبُهُ وَجَارَ، تو یہ غصہ کرنے والا ظلم و زیادتی کرے گا، ظلم و زیادتی کا ارتکاب کر بیٹھے گا۔ جب غصہ اپنی حد سے بڑھ جائے تو یہ غصہ جسے آ رہا ہے یہ کیا کرے گا؟ کسی نہ کسی کے اوپر ظلم و زیادتی کر بیٹھے گا۔ وَإِن نَقَصَ عَنْهُ، اور اگر یہ غصہ اس حد سے ناقص رہے، کم رہے، جس حد تک غصے کو جانا چاہیے وہاں تک نہ جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر انسان کیا ہوگا؟ جبونا، ایسا انسان بزدل ہوگا۔ وَلَمْ يَأْنَفْ مِنَ الرَّذَائِلِ، اور وہ کمینی حرکتوں کو، گھٹیا حرکتوں کو اور برائیوں کو ناپسند نہیں کرے گا۔ تو یہ پہلی مثال ہے جو امام صاحب نے دی ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ غصہ انسان میں ہونا چاہیے، انسان بالکل ہی غصے سے فارغ ہو، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کی بیٹی وہ محلے کے لڑکوں سے یاریاں قائم کیے ہوئے ہے، دوستیاں قائم کیے ہوئے ہے، اور آپ کو کوئی غصہ ہی نہیں آتا، تو کیا اس انسان کی تعریف کی جائے گی کہ بہت ٹھنڈا ہے جی، بڑا نرم دل ہے جی؟ یہ تو کیا کہوں میں اس کے اوپر۔ تو کہتے ہیں کہ غصے کی ایک حد ہے، اور غصہ آنا اچھی چیز ہے جب اپنی حد تک رہے۔ تو غصہ آپ کو آنا چاہیے کمینی حرکتوں پہ، گھٹیا حرکتوں پہ، عیوب پہ، نقائص پہ، اور یہ اس کا کمال ہے۔ لیکن جب غصہ اپنی حد سے آگے نکل جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر انسان ظلم و زیادتی کر بیٹھے گا۔ اسی مثال کو لیں، پتہ چلا پہلی بار بیٹی کے بارے میں کہ وہ کسی لڑکے کو فون کر رہی تھی، اب اسی بات پہ آپ اس کو قتل کر دیں گے تو یہ ظلم و زیادتی ہے۔ پہلی بار اس نے فون کیا غیر لڑکے کو، سزا دیں آپ اس کی،
لیکن اتنی بڑی سزا نہیں تھی اس کی سزا اتنی بڑی نہیں تھی. یہ اب آپ نے کیا کیا؟ اب آپ غصے کی وجہ غصہ زائد ہو گیا تو ظلم و زیادتی کر بیٹھے آپ. اور اگر غصہ اس سے کم ہے تو پھر آپ بزدل ہیں. یعنی کہ مثال کے طور پہ محلے کے لڑکے آپ کی بیٹیوں کو چھیڑتے ہیں اور آپ کو کوئی غصہ نہیں آتا، آپ ان سے ڈرتے ہیں، آپ کوئی کارروائی نہیں کر رہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ پھر یہ بزدلی ہے. وہ شاید آپ نے دیکھا ہو کہ ایک آدمی نے ایک بوڑھی عورت کے کانوں سے کیا چھین لی؟ بالیاں چھین لی. بہت بری حرکت تھی، سب کو غصہ آیا، لیکن اس حرکت کی سزا یہ نہیں تھی کہ اس کو قتل کر دیا جائے، سزا بڑی دے دی گئی ہے. سزا اس کی دینی چاہیے تھی، لیکن یہ سزا نہیں تھی اس کی کہ بالیاں کان کی چھینی گئی اس وجہ سے بندے کو قتل ہی کر دیں آپ. اس کی بیگم ہے، اس کے بچے ہیں، اس کا خاندان ہے. امام صاحب کہتے ہیں وَلِلْحِرْصِ حَدٌّ، اور حرص کی ایک حد ہوتی ہے. موضوع کیا تھا؟ اخلاق کی ایک حد ہوتی ہے، پھر اس کی مثالیں دی جا رہی ہیں. غضب کی ایک حد، حرص کی ایک حد. حرص کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کی خواہش کرنا، لالچ کرنا بھی اس کا معنی آتا ہے. تو کہتے ہیں وَلِلْحِرْصِ حَدٌّ، حرص کی ایک حد ہوتی ہے. مثال کے طور پہ مال حاصل کرنے کی حرص، علم حاصل کرنے کی حرص، کسی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں اس کو حاصل کرنے کی ایک حرص. تو کہتے ہیں وَلِلْحِرْصِ حَدٌّ، حرص کی ایک حد ہوتی ہے. وَهُوَ الْكِفَایَةُ فِي أُمُورِ الدُّنْيَا وَحُصُولِ الْبَلَاغِ مِنْهَا. اچھا وہ حد کیا ہے حرص کی؟ حرص کی حد بتانے لگے ہیں. اور وہ کیا؟ وہ اکتفا کرنا فی امور الدنیا، دنیاوی امور میں اکتفا. الکفایہ اکتفا کرنا، مراد یہ ہوگا قناعت کر لینا. کیا کرنا؟ قناعت کرنا. یعنی کہ جتنی دنیا مل جائے اتنے پہ انسان مطمئن رہے. اور نبی علیہ السلام اپنے لیے یہی دعا کیا کرتے تھے. بلکہ یہاں پہ مجھے یاد آ گیا علامہ محمد امین شنقیطی، ان کی کتاب کا نام کون بتائے گا؟ ان کی تفسیر ہے اضواء البیان. تفسیر کا نام کیا؟ اضواء البیان. بڑی شاندار تفسیر ہے ان کی. اور یہ مدینہ یونیورسٹی میں بھی پڑھاتے رہے ہیں، مسجد نبی میں درس دیتے رہے ہیں. ان سے ظاہر ہے میں نے تو نہیں پڑھا، لیکن میں نے ان کے بیٹے سے پڑھا ہے. تو گویا کہ علامہ امین شنقیطی سے کس نے پڑھا ہے؟ ہمارے اساتذہ نے پڑھا ہے. انہوں نے ان سے علم لیا ہے، اور بتاتے ہیں کہ وہ علم کا سمندر تھے. بہت وسیع علم تھا ان کا. یہ بنیادی طور پہ سعودی نہیں تھے، اسی لیے میں کیا کہہ رہا ہوں، علامہ محمد امین شنقیطی. موریتانیہ ملک کا نام ہے. انگلش میں کیا کہتے ہیں جی؟ موریتانیہ ہی کہتے ہیں نا. چلیے آپ کو پھر سمجھ لگ جائے گی اس کا مطلب ہے. تو موریتانیہ سے برل وہ آئے اور ہمیشہ کے لیے سعودیہ میں ٹھہر گیا، یہیں پہ رہنے لگے. علم لے کر آئے تھے، ایسا نہیں ہے کہ وہ وہاں سے آئے ہوں اور جاہل ہوں یہاں پہ آ کے علم لیا ہو. نہیں، وہاں سے بھی علم لے کر آئے تھے. ظاہر ہے ادھر سے بھی علم ان کو ملا ہوگا. سعودیہ کے بہت سے مشائخ ان کے شاگرد ہیں، بہت سے بڑے مشائخ ان کے شاگرد ہیں. تو وہ کہا کرتے تھے کہ جب میں موریتانیہ سے آیا تو میں اپنے ساتھ ایک خزانہ لے کر آیا وہاں سے. الحمدللہ وہ خزانہ میرے پاس اب بھی موجود ہے، ختم نہیں ہو رہا. لوگوں نے پوچھا شیخ یہ کون سا خزانہ ہے جو ختم نہیں ہو رہا؟ اتنے سال ہو گئے ہم کو آئے ہوئے وہاں سے. کہا قناعت. کیا خزانہ ہے؟ قناعت. طبیعت میں قناعت ہے، مانگنے کی عادت نہیں ہے، لوگوں کو للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھنے کی عادت نہیں ہے. کسی کو دیکھا بہترین گاڑی ہے تو جناب مرنا شروع ہو گیا اس کے اوپر. کسی کو اشارے کرنے شروع کر دیے تاکہ مجھے کچھ دے مجھے کچھ. نہیں، یہ حرکتیں نہیں ہیں.
قناعت ہے، جو اللہ نے دے دیا اس کے اوپر راضی اور مطمئن، اس کو کہتے ہیں قناعت۔ تو کہتے ہیں وَلِلْحِرْصِ حَدٌّ، حرص کی ایک حد ہوتی ہے، اور وہ حد کیا ہے؟ وَهُوَ الْكِفَایَةُ فِي أُمُورِ الدُّنْيَا، دنیاوی امور کو پانے میں قناعت کا ہونا، وَحُصُولِ الْبَلَاغِ مِنْهَا، اور دنیا کو پانے میں گزارے کی مقدار کا ہونا۔ البلاغ گزارے کی مقدار، اتنی مقدار دنیا کی جس کے اوپر کیا ہو جائے؟ گزارا ہو جائے۔ فَمَتَى نَقَصَ مِن ذَلِكَ كَانَ مَهَانَةً وَإِضَاعَةً، تو جب بھی حرص اس حد سے کم ہوگی تو وہ کیا وہ سبب بنے گی؟ رسوائی کا اور ہلاکت کا۔ یعنی کہ اگر آپ کے پاس اتنا بھی مال نہیں ہے جس سے گزارا ہو، اور آپ کہتے ہیں جی میں نے کمانا بھی نہیں، میں نے مزدوری کرنی ہی نہیں، تو پھر کیا ہوں گے؟ آپ ذلیل ہوں گے، لوگوں کے سامنے رسوا ہوں گے، اور ہلاک ہوں گے خود بھی، اور اپنے گھر والوں کو بھی لا کر بیٹھیں گے۔ تو اتنا مال آپ کے پاس ہونا چاہیے جس سے کیا ہو جائے؟ گزارا ہو جائے، کسی سے مانگنا نہ پڑے، بچے بھوک سے نہ مریں۔ وَمَتَى زَادَ عَلَيْهِ، اور جب بھی حرص اس سے بڑھ جائے، کس سے؟ یہ گزارا والی حد سے، جو حد ہے، جو حرص کی حد جو انہوں نے بتائی ہے نا، راہ اعتدال جو بتائی ہے حرص کے معاملے میں، جب یہ حرص اس سے بڑھ جائے تو کان شرحن، تو پھر یہ کیا بن جائے گی؟ پھر یہ ندیدہ پن بن جائے گی۔ کیا بن جائے گی؟ ندیدہ پن، جانتے ہیں ندیدہ ہونا؟ ندیدہ پن بن جائے گی۔ وَرَغْبَةً فِي مَا لَا تُحْمَدُ الرَّغْبَةُ فِيهِ، اور یہ رغبت بن جائے گی، یہ شوق بن جائے گی اس چیز کو حاصل کرنے کا شوق جس میں رغبت قابل تعریف نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ مال کے پیچھے بڑے ہمیں برے لگتے ہیں، مال حاصل کرنے کی اتنی حرص، اپنے اوپر خرچ نہ کرنا، بالکل لباس ایسا پہننا جس سے پسینے کی بدبو آ رہی ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ اس کی کئی اس کے پلازے ہیں، کئی اس کی کوٹھیاں ہیں، کئی اس کی گاڑیاں ہیں، لیکن نہ اولاد کو اس مال سے پیدا اٹھانے دیتا ہے اور نہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے۔ اور تھوڑی سی بات پہ تھوڑا سا کوئی امیر آدمی آ جائے تو محسوس ہوگا جیسے یہ اس کے مال میں رغبت رکھ رہا ہے، لالچی ہے، چاہتا ہے کچھ ملے اس کو، تو پھر یہ حرص جو ہے آپ کو لوگوں کی نگاہوں میں لالچی بنا دے گی اور لوگ آپ سے نفرت کریں گے۔ پھر کہتے ہیں وَمَتَى زَادَ عَلَيْهِ، اور جب حرص جب بھی اس حد سے آگے بڑھے گی، کان شرحن، تو وہ ندیدہ پن ہوگی، وَرَغْبَةً، اور وہ رغبت ہوگی، فی ما، اس چیز کی کہ لا تحمد الرغبۃ فیہ، جس چیز میں رغبت قابل تعریف نہیں ہوتی۔ آگے حسد ہے، اور حسد کے بارے میں جو گفتگو ہے وہ ٹائم لے جائے گی، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ 1-2 منٹ ہی ہمارے رہ گئے ہیں، تو یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ یہ درس کچھ طویل ہے، تو آئندہ درس میں انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں امام القیم رحمہ اللہ کے ان فوائد سے فائدہ لینے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔